أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 101 سے لے کر 110 تک انشاءاللہ آج اس کی تفسیر اور ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ بدیع السماوات والارض أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحافظ۔ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون۔ اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل۔ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون۔ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون۔ بدیع السماوات والارض، وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔
اس کی حقیقت کو نگاہیں نہیں پا سکتی، اور وہ یعنی کہ اللہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین، بہت باخبر ہے۔ وہ اللطیف الخبیر، اللطیف الخبیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ یہاں پہ بصائر کس کو کہا جا رہا ہے؟ دلیل کو، واضح دلیل، کھلی نشانیاں۔ فمن ابصار فلنفسہ، تو چنانچہ جس نے بصیرت سے کام لیا، عقل سے کام لیا، ہوش سے کام لیا اور باتوں کو مان گیا، ایمان لے آیا، تو اس نے کیا کیا؟ اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے، یعنی جو بندہ یا جو نفس اللہ کی فرما برداری میں آ جائے گا تو وہ اس کے خود کے فائدے کے لیے ہوگا، اور جو اندھا بنا رہا اس کے وبال یعنی اس کے اعمال کا وبال اسی پر ہے۔ اور کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم پر محافظ نہیں ہوں، یعنی وہ لوگ جو بھی اعمال کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، آپ بری الذمہ ہو جائیے ان کے ان گھٹیا اعمال سے۔ اس کا حکم یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور ہم یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آیات کو اسی طرح پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، یعنی بار بار ریپیٹڈلی کئی بار توحید کی آیتیں قرآن میں آئی ہیں۔ کیوں آئی ہیں؟ تاکہ وہ کافر یہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھ لیا ہے، یعنی کہ یہ یہاں پہ سوالیہ ٹائپ میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جن آ کے پڑھا جاتا ہے، یا انہوں نے کسی سے سیکھ کر یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں، اس طرح کے وہ لوگ دعوے کرتے تھے۔ تو جو لوگ علم رکھتے ہیں، یعنی جو حقیقت میں حق جس کے لیے واضح ہو چکا ہے، وہ ایسی باتیں کبھی نہیں کر سکتے، اور ان پر جو یہ کلام ہے، کلام پاک قرآن شریف اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کلام یعنی قرآن، ان پر اس کی حقیقت واضح کر دیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ علم رکھنے والوں کو، عقل سے کام لینے والوں پر قرآن کی حقیقت کو واضح کر دیتے ہیں، اور جو جاہل ہیں، اندھے بن کر اپنی سرکشی میں پڑے ہیں، ضد اور اناد کا شکار ہیں، وہ ایسی باتیں بناتے کہ خود نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی باتیں گھڑ رہے ہیں، یہ وہ لوگ کہا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ علم والے، حقیقی علم اور عقل مند انسان اور عقل کے اندھے لوگوں کا واضح فرق بتا رہے ہیں۔ تو اللہ کی نگاہوں میں کون بصیرت والا ہے؟ نگاہوں والا یا عقل والا انسان کون ہے؟ جو اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، اللہ کے پیغمبر کو اور اللہ کو مان جائے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اسی وحی کی پیروی کریں جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی جاتی ہے، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور مشرکین کی طرف دھیان نہ دے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اور مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں تم انہیں گالی مت دو، یعنی کہ کافر اور مشرکین کے بتوں کو برا بھلا نہ کہو۔ یہ ڈائریکٹ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور انڈائریکٹ یہ تمام ان انسانوں کے لیے ہے جو دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، یا اللہ کی کتاب یا حق کی طرف، دین الہی کی طرف یعنی اسلام کی طرف کسی کو بھی دعوت دیتے ہیں، ان سب پر یہ حکم نافذ ہوتا ہے کہ ہم غیر مسلم یعنی جو مسلمان نہیں ہیں، نان مسلمز کے جو بھی ان کے معبود ہیں، جن کو بھی وہ پوجتے ہیں یا عقیدت رکھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، ان کو برا بھلا نہیں کہنا۔ یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ ہم اگر ان کے بتوں کو یا ان کے معبودوں کو برا بھلا کہیں گے تو جہالت میں پڑ کے حد سے گزرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی برا بھلا کہہ سکتے ہیں، تو اس کے لیے یہاں پر روکا گیا ہے۔ تو یہ حکم ہم تمام کے لیے ہیں جو بھی اللہ کے دین کے طرف غیر مسلم کو دعوت دیتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل میں کشش پیدا کر دی، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی ہر بندے کو اپنا مذہب بہت پیارا ہوتا ہے، چاہے وہ حق ہو یا باطل ہو یا شرک ہو یا گناہ ہو، کفر ہو، لیکن وہ ایک اندھا بلیو رکھتے ہوئے اپنے معبودوں کی تعظیم کرتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے وہ حقیقی رب کو پہچان لیتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔
پھر وہ انہیں بتائے گا، اور جو بھی ہیں، چاہے وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، جوئیز ہیں، مسلمان ہیں، کوئی بھی ہوں، سب کو پلٹ کر یعنی مرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور اس وقت، اس دن یعنی قیامت کے دن، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کے اپنے کیے کا پورا پورا ریکارڈ بتا دے گا۔ جو کچھ وہ کر کے آیا تھا، دنیا میں کرتا رہتا تھا، وہ سارا اس کے سامنے واضح کر دیا جائے گا، دکھا دیا جائے گا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کے نام کی پختی قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس مخصوص نشانیاں آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ تو اہل مکہ کا یہ ایک حربہ تھا، اللہ کو تو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے، اور اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کرتے کہ ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ نشانیاں ہمیں ظاہر کر کے بتا دو تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہے، یعنی اب تمہارے ڈیمانڈ کے مطابق نشانیاں نہیں آئیں گی، جو تمہیں نظر آ گیا یعنی شق قمر ہو چکا، انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا اور وہ اپنے اطراف کائنات کی تمام نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اب اگر وہ اپنی من مرضی سے کوئی نشانیاں طلب کرتے ہیں تو نشانیوں کا بھیجنے کا طاقت، قدرت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ معجزات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، یہ کوئی نبی کا کرشمہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے کسی بھی نبی کو یا پیغمبر کو معجزات دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ لوگ جو ڈیمانڈز کر رہے تھے اس کا جواب یہ دینے کے لیے کہا گیا کہ صرف اللہ ہی کے پاس نشانیاں دینے کا، نشانیاں بتانے کا اللہ کے پاس ہی اختیار ہے، اور تمہیں یہ بات کون سمجھائے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بے شک جب وہ نشانیاں آ جائیں گی تو تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ کوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ ہوتا کہ کاش یہ لوگ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ باتیں دکھا دے ان کو تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خیر خواہ تھے کہ کسی بھی طرح سے وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئر فرما رہے ہیں کہ آپ نہیں جانتے، یہ لوگ کو اگر کھلی کھلی نشانیاں بھی دکھا دی جائے نا تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ پچھلی قوموں میں جیسے صالح علیہ السلام کے زمانے میں اونٹنی کا ان کی قوم نے مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے جیسا انہوں نے کہا ویسی طریقے سے اونٹنی ان کے سامنے ظاہر کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ایسے معجزات دیے کہ ان کی لکڑی کے مار سے پانی دو ٹکڑے ہو جاتا، سمندر میں راستہ بن جاتا، وہی لکڑی مارنے سے پتھر سے نہریں جاری ہو جاتی، وہی لکڑی سانپ بن جاتی اور سارے جادو کو نگل جاتی۔ تو یہ سارے کرشمے، یہ سارے معجزات، یہ ساری نشانیاں دیکھ کر بھی وہ لوگ کیا بولے؟ جادو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے قمر یعنی کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور کافی دیر تک اسی حالت میں رہا، وہ بھی دیکھ کر ان لوگوں نے کیا کہا؟ ہمیں نظر بند کیا گیا ہے، ہم پہ جادو کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں ہپنوٹائز کیا گیا ہے، اس لیے ہم ایسے ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، کہا تھا نا ان لوگوں نے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی، یہ ساری باتوں اور یہ ساری چیزیں اس بات کا ثبوت ہے کہ اب اگر ان کے ڈیمانڈ کے مطابق بھی نشانیاں آ جائیں تو وہ یا تو جادو کہیں گے یا تو کچھ اور کہہ کر اس کو رد کر دیں گے، لیکن ایمان نہیں لائیں گے۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لانے والے، اور ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں جس طرح یہ پہلی بار قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ان کے دل اور نگاہوں کو ہم پھیر دیں گے، اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نہیں چاہتا تھا کہ ان کو ہدایت ملے، نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کئی موقع دیے انہیں، اور ان کو معجزات بھی دکھائے، ان کی اصلاح کے لیے پیغمبر بھی بھیجے، آسمانی کتابیں نازل کی، سب کچھ کیا، لیکن ان لوگوں کی جو ضد، جو اناد اور جو تکبر تھا جس کی وجہ سے یہ ہر بات سے مکر جاتے، منہ پھیر لیتے اور ماننے کو تیار نہیں تھے، ان کی اس دل کی بیماری کی وجہ سے اور ان کے اس تکبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب یہ اپنی سرکشی میں، اپنی گمراہی میں بھٹکتے پھریں گے، اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ وہی بات ہے ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی ان کے دلوں پر اب مہر لگا دی گئی ہے۔ تو الحمدللہ یہاں تک 110 اور ہمارا 7th جز بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہاں دیکھتے ہیں کہ ان آیات سے ہمیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں کیا کرنے کے مورلز ملتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ان آیت کے ذریعے اور کیا واضح کرنا چاہ رہے ہیں، تھوڑا سا دیکھتے ہیں بریفلی۔
آج کے لیسن کی فرسٹ آیت یعنی کہ 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آسمان اور زمین کا ایجاد کرنے کی طرف بتاتے ہیں کہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا نہیں موجود ہے، یعنی کہ وجود میں لانے والا ہے، وہ ایسا موجود ہے جو بنا کسی بیس کے، یعنی آسمان اور زمین کا کوئی ماڈل یا اس کا کوئی میٹیریل کچھ بھی پہلے سے موجود نہ تھا، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یعنی عدم سے وجود میں لانے والی ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ جیسے پچھلے کچھ لیسن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ توحید کے اوپر یہ آیتیں چل رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آیا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی، پھر کہا کہ کس طرح یہ پھل پکتے ہیں، کیسے یہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، کس طرح سے ایک بے جان سے بیج میں سے ہم جاندار جھاڑ نکال دیتے ہیں، درخت پیدا کر دیتے ہیں، اس میں سے پھر پھل پھول لگتے ہیں۔ یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غور کرنے کے لیے یہاں پر سمجھایا تھا۔ اسی طرح آج کی اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقی مولا، حقیقی رب تو وہی ہے جو کمپلیٹ اتھارٹی پاور رکھتا ہو، جو ہر چیز کرنے کے لائق ہو، تو وہ ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ اگین اللہ کی قدرت کی نشانی اور اللہ کی صفات کو یہاں بیان کر کے اللہ کی توحید کی طرف اور اللہ کی عظمت کی طرف توجہ لے جائی گئی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو وہ ہے، تمہارا رب تو ایسا پروردگار ہے، ایسا رب ہے جو نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ، جو یہ عیسائی کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور یہودی بھی کہتے تھے عزیر علیہ السلام کو کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو اس کی رد یہاں پر ہے، دیکھیے اس آیت میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو کیسے سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے، کوئی اس کا پارٹنر ہی نہیں ہے، اس نے نہ شادی کی، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، اللہ کو کسی نے نہیں جنا۔ جیسے کہ ہم سورہ اخلاص میں بھی دیکھتے ہیں قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اسی طرح نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ نہ ہی میری کوئی اولاد ہے، نہ ہی کوئی میری بیوی ہے، میں اکیلا ہوں اور میں ہی ہوں تمہارا رب۔ تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 102 اور 103 کا میں یہاں پر پورا سمجھا رہی ہوں آپ لوگ کو، تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی تمہارا پروردگار ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے ذالکم اللہ ربکم، یہی اوصاف رکھنے والا، یہی صفت کریکٹرسٹکس رکھنے والا، جو کہ کمپلیٹ اتھارٹی جس کے ہاتھ میں ہو، جو کچھ بھی کر سکے، کن کہہ کر وہ کوئی بھی حکم دے سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ بنا بھی سکتا ہے، بگاڑ بھی سکتا ہے، زندہ بھی کر سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، بے جان سے جاندار کو نکال سکتا ہے، جاندار سے بے جان کو نکال سکتا ہے، اور ہر کمپلیٹ جس کے پاس پاور ہے وہی لائق عبادت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسی کے آگے جھکیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی کمال قدرت اور اپنی عظمت کو یہاں بیان کر کے کہتے ہیں کہ میں ہی ہوں، ایسا ہوتا ہے رب، ایسا ہوتا ہے اللہ، جو کہ اللہ ہے ایسا، یعنی جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، جس کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ بیوی ہے، تو اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ چنانچہ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ہم سب کو، یعنی تم اسی کی عبادت کرو جو اللہ ہے، جو حقیقی رب ہے، جو تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، جس کا کوئی حامی یا ناصر نہیں ہے، وہی رب ہے۔ تو چاہیے کہ اسی کی عبادت کرے، یعنی صرف اسی واحد لا شریک رب کی عبادت کرو۔ اس کا کھلا کھلا حکم دیا گیا ہے ان آیتوں میں۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی بیوی نہیں، اور اس کا کوئی نظیر و عدیل نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ تو اور وہ ہر چیز کا نگران ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور کوئی نظر، کوئی عقل اللہ کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتی، اندازہ نہیں لگا سکتی، اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا۔ تو یہاں پر مجھے وہ حدیث یاد آئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یا حدیث قدسی ہے، بہرحال یہ، لیکن یہ بات ہے، یا تو یہ حدیث نبوی ہے، یہ حدیث قدسی ہے، جس میں انسانوں کو وارن کیا گیا ہے کہ تم رب کے بارے میں حد سے زیادہ نہ سوچو کہ وہ کیسا ہوگا، رب کیسا پیدا ہوا ہوگا، کب سے ہوگا، دیکھنے میں کیسا ہوگا۔ جب بندہ اس طرح کے غور و فکر میں لگ جاتا ہے تو شیطان اسے بھٹکا دیتا ہے۔
تو ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم جو چیز متشابہات میں سے ہیں، جو غائب کے پردوں میں ہیں، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما چکے ہیں کہ اس رب کی حقیقت کو نگاہیں نہیں پا سکتی، چاہے تم عقل کی نگاہیں دوڑاؤ، چاہے دل کی دوڑاؤ، یا اپنی فزیکل آنکھوں کو دوڑاؤ، تم اللہ کو نہیں پا سکتے، بلکہ اللہ تمہاری ہر حرکت پہ نظر رکھے ہوئے ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے۔ تو یہاں اس چیز سے ہمیں روکا گیا ہے تاکہ بندہ بھٹک نہ جائے۔ تو جتنا حکم ہوا ہے ہمیں اتنا ہی ماننا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب فرما بردار، جو حکم ملے وہی کر گزرے، ہم اپنی مرضی نہیں چلانا۔ تو یہ ساری باتیں کب کلیئر ہوں گی؟ جب ہم مریں گے، محشر کے میدان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، تب ہم دیکھ لیں گے کہ وہ رب کیسا ہے، جس نے ہمیں دنیا میں اتنی محبت سے پالا، کھلایا، پیدا کیا، بڑا کیا، زندگی کے لطف اندوز ہونے کے لیے ویریس نعمتوں سے نوازا، ہم پر فضل و کرم کیا، عنایتیں کی۔ تو آپ ان ڈیپتھ اپنی دل کی گہرائیوں سے ایک رشتہ بنائیں، ایک اندھا بھروسہ کریں کہ میرا رب ہے، جس کی نشانی کیا ہے؟ کائنات میں چاروں طرف ہے۔ سوچو کہ یہ پرندے کیسے اڑتے ہیں، ننھی سی چڑیا، نہ اس کا کوئی سٹوریج ہے، نہ اس کا کوئی کولڈ سٹوریج ہے، نہ اس کا کوئی گھر ہے، نہ اس کو کوئی فیڈ کرنے والا ہے، پھر بھی وہ جی رہی ہے۔ ایک ننھا سا کیڑا جو زمین پر رینگتا ہے، کون ہے جو اس کی سیفٹی کرتا ہے؟ جتنی اس کی لائف سپین ہے وہ پورا کرتا ہے، وقت سے پہلے وہ مر نہیں جاتا، کوئی اس کو کھندل نہیں دیتا، کوئی اس کو اس پر قدم نہیں رکھ سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو اس چھوٹے سے چھوٹے کیڑے، چھوٹے سے چھوٹی چڑیا کو پالنے والا کون ہے؟ کون ہے جو ان سب کو فیڈ کر رہا ہے؟ کون ہے جو ان کو اتنے پیارے کلرز کے ساتھ پیدا کرتا ہے؟ تو آپ بٹرفلائز کو دیکھیں، اس میں کتنے کلرز ہیں، آپ فلاورز کو دیکھیں، آپ آسمان کے رنگ دیکھیں، آپ زمین کی خاموشی، اس کی برداشت، اس کا پروڈکشن پر غور کریں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا دل گواہی دے گا کہ ہاں ضرور بضرور کوئی ہے جو یہ تمام کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور جو چلا رہا ہے وہی میرا رب ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا، اسی کی میں عبادت کرتی ہوں، اسی کی میں فرما برداری کروں گی۔ تو اس طرح سے آپ غور و فکر کر کے دل سے اپنے رب کو پا سکتے ہو۔ اگر لاجیکل تھنکنگ کے چکر میں گئے یا فزیکلی میٹریلسٹک ہو کر سوچنے کی کوشش کی تو شیطان بھٹکا دے گا اور آپ بہت دور نکل جاؤ گے۔ تو اسی لیے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو آپ جب بلائنڈلی قرآن پر یقین رکھتے ہو، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو، تو آنکھ بند کر کے ہر بات کو کہو کہ یہ 100% سچ ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، میرے پیارے رسول نے کہا، میرے پیارے رب نے کہا، تو یہ حق ہے۔ نہیں سمجھ آ رہا تو یہ میری عقل کا دوست ہے، یہ میرے انٹلیکچوئل کی کمی ہے کہ میں اس کو سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ تو اس طرح سے جب بندہ اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کو گائیڈ کرتے ہیں، اس کو سیدھی راہ پر لے جاتے ہیں۔ تو ہمیں صحیح احادیث اور قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے، اللہ پر اٹوٹ بھروسہ اور توکل اور توحید کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ پھر نیکسٹ آیت نمبر 104 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی۔ تو یہی وہ بات ہے کہ کائنات میں دلیل موجود ہے، اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان موجود تھے، آج ہمارے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں، اور اللہ کا کلام ہے، ویریس تفاسیر ہیں، ان کو پڑھیں، غور و فکر کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، تو اللہ کی دی ہوئی واضح دلائل موجود ہیں، اور ہمیں اب حق پہ جم جانا چاہیے۔ اگر ہم اب بھی حق پہ نہیں جمے اور بھٹکتے رہے اور اپنی عقل کو بیچ میں دخل دینے کی ہم جرت کرتے رہے، تو ہمارا بھی حال ویسے ہی ہوگا جیسا ان لوگوں کا ہوا جن کے سامنے آیتیں نازل ہو رہی تھی، وقت کے رسول موجود تھے، اللہ کی وحی نازل ہو رہی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اندھے پن کا شکار ہو کر اس چیز کو ماننے سے انکار کیا، تو ان کا یہ عمل کا وبال انہی پر گرا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کفر سے، ان کے ان اعمال سے بری ذمہ قرار دیا ہے۔ تو یہاں پر ان آیتوں میں ہمیں یہ بات کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں پر مشرکین پر حجت تمام کی جا رہی ہے، جو دل کی آنکھوں سے تدبر کرے گا وہ اللہ کو
اللہ کی معرفت کو حاصل کر لے گا۔ یہی وہ بات ہے کہ آپ کو اپنی فیلنگز کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ اللہ کو محسوس کرنا ہوگا۔ جب تک ہم اس دنیا میں ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی حقیقت ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ہاں، جو اس دنیا میں اللہ پر یقین کر کے اللہ سے ڈرتے ہوئے، غائبانہ طور پر اس کی سزا سے ڈرتے ہوئے، اس کے حکم کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جنتیوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، تب وہ بندے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنی حجت تمام کر دی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں آیت نمبر 105 میں کہ بار بار ہم آیتیں پھیر کر لا رہے ہیں، بار بار پڑھے گیا اور غور کرے گا تو ہی وہ اللہ کو پالے گا، ورنہ مشرکین کو سینسز جو تھے، جو ان کو محسوس ہونے کی طاقتیں تھیں، وہ تو اللہ نے سیل کر دی۔ جو بندہ یقین کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے بار بار اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرے گا، اللہ کی آیتوں کو پڑھے گا اور غور کرے گا، تو وہ اللہ کو پا لے گا۔ اور مشرکین کیونکہ ان کے دلوں میں مرض ہے اور ان کی نیتیں خراب ہے، اس لیے اللہ نے ان احساسات کو، ان فیلنگز کو ضبط کر دیا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 106 میں جو فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کھلا کہتے ہیں، یعنی اوپن اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جو وحی کی گئی ہے بس اسی کی پیروی کیا کریں، اور یہ جو مشرکین کے ڈیمانڈز ہیں یا ان لوگوں کی جو چالیں ہیں یا ان کا جو بھی عقیدہ ہے، جس طرح کی یہ زندگی گزار رہے ہیں، اس کو اگنور کرتے جائیں اور ان کے بتوں کو برا بھلا بھی نہ کہیں، یہ بھی حکم آ گیا۔ اور آیت 108 سے جو بات مجھے کلک کی ہے میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گی، جیسا آیت 107 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، یعنی کہ اللہ زبردستی سب کو مسلمان بنا سکتا تھا، پوری دنیا کو مسلمان پیدا کر سکتا تھا، لیکن پھر اس میں ہمارا امتحان کیا ہوتا ہے نا؟ تو ہمیں جنت، رزلٹ میں جنت کا ریوارڈ اگر ملنا ہے تو ہمیں ایگزام دینا لازم ہے۔ تو یہی تو ایگزام ہے کہ اللہ نے اچھا اور برا دونوں راستے بتا دیے، اب چوائس ہماری ہے کہ ہم کس طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے چوائس پر چھوڑ دیا۔ اور وما جعلناک علیہم حفیظا، یعنی یہاں پر پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر خدا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا کہ نہیں ہم نے بنایا آپ کو ان پر کوئی محافظ، یعنی ان کے اعمال پر آپ محافظ نہیں ہیں۔ اللہ کا پیغام ایز اٹ از ان تک پہنچا دینا ایک پیغمبر کا فرض ہوتا ہے، ایک ڈیوٹی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ مانے یا نہ مانے اس کا کوئی بھی سوال پیغمبر سے نہیں کیا جائے گا۔ اور 108 سے جو ہمیں فیل ہوتا ہے، جو ہمیں عمل پوائنٹس ملتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ ایسے کام ہرگز بھی نہ کریں جو دیکھنے میں بظاہر اچھے لگیں، نیکی کے لگیں، لیکن ان کا رزلٹ برا نکلے۔ جیسا کہ دعوت اور تبلیغ کے معاملے میں بھی ہماری نیت بہت اچھی ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کی طرف سب کو بلانا چاہیے، غیر مسلموں کو بھی بلانا چاہیے، لیکن کچھ ہمارے بہن بھائی حکمت سے کام نہیں لیتے، ایک دم ایگریسو ہو جاتے ہیں اور بحث مباحثے میں پڑ جاتے ہیں، یا ان کے بتوں کو گالی گلوچ دینا یا برا بھلا کرنا یا انسلٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، جس کے ریاکشن میں وہ لوگ اپنی جہالت کے بنا پر ہمارے پیغمبروں کو اور اللہ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ تو اس چیز کا یہاں پر اسٹرکٹلی منع کیا گیا ہے۔ انجام دیکھ کر ہمیں آغاز کرنا چاہیے، کوئی بھی کام بہت حکمت کے ساتھ، علم کے ساتھ اور مشورے کے ساتھ کرنا چاہیے، کبھی بھی دوسروں کی انا کو پرووک نہیں کرنا چاہیے، ہمیں لوگوں کے دلوں کو جگانا چاہیے، ان کی انا کو بالکل بھی نہیں چھیڑنا چاہیے۔ یہ کچھ حکمت کی باتیں ہیں جو آیت 108 سے سمجھ آئی۔ اور 109 میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی قسمیں کھا کر یہ وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے من مرضی اور نشانیاں دکھائی دے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے، جس کی وضاحت میں ترجمہ پڑھتے وقت ہی کر دی کہ جو پچھلی قوموں نے ڈیمانڈز کیے اور اللہ نے جیسا انہوں نے ڈیمانڈ کیا ویسے ہی کر کے دکھلا دیا، تب بھی وہ مانے نہیں، تو یہ بھی ویسے ہی ہیں، یہ ماننے والے نہیں۔ تو مشرکین مکہ کے مطالبات کا ذکر ہے یہاں پر کہ ان کو وارن کر دیا جائے۔ جب شق القمر کا معجزہ پیش آیا تو انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ وارن کرتا ہے کہ اب اگر کوئی نشانی بھی آئے گی تب بھی نہ تم دیکھ سکو گے اور نہ تمہارا دل بدلیں گے، ہم تمہارے دل پھیر دیں گے اور آنکھیں اندھی کر دیں گے۔ یہ ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے، اب تم لوگ ہدایت نہیں پا سکتے۔ ان کی ڈیمانڈز کے ریزلٹس میں، یعنی جس طرح سے وہ ڈیمانڈز کر رہے تھے اس کے نتیجے میں ان کے
یہ حس کو، ان کے سینسز کو اللہ نے سیز کر دیا. وہی بات ہوئی ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر سٹیمپ لگ گیا. اب وہ دل بند ہو گئے ہیں. اب وہ اس نور کے لیے، اس قرآن کے لیے، اس آیتوں کی وحی کے لیے، اس کے حکمت کے لیے اب نہیں کھل سکتے، کیونکہ ان کو انف چانسز دیے جا چکے ہیں. تو یہ حجت تمام کر دی گئی ان آیتوں کے ذریعے. تو انشاءاللہ ہم یہیں پر اپنا آج کا یہ لیسن سٹاپ کرتے ہیں. اگلے لیسن میں ہم نیا جز سٹارٹ کریں گے، جز نمبر 8 یعنی پارہ نمبر 8، جس میں 111 آیت سے سٹارٹ کریں گے. تو یہ کچھ بریف سا اس کی تفسیر اور اس سے مورلز نکالیں. آپ لوگ بھی اس کو غور و فکر کریں، بار بار پڑھیں اور اپنے لیے مورل پوائنٹس نکالیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.